والصلاة انتہائی لائق ساتھ احترام علماء کرام و جملہ حاضرین السامعین، اللہ تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک سانوں نصیب ہو رہا ہے انشاءاللہ کہ جڑا اللہ تعالیٰ دا مہمان ہے اور جدی ہر کڑی اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں ہی رحمتاں نازل ہوندیاں۔ میرے تو پہلے بڑا خوبصورت خطاب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضوی قادری صاحب ہمارے سارے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی دے اتے جڑے جڑے انعام و اکرام فرمائے ہیں وہ تے بے شمار نے شمار بھی صحیح ہوتے اونا انعامات دے وچوں ایک انعام اے ماہ رمضان المبارک شریف کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا کیتا اور یہ گناہگاراں دی بخشش دا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرا رمضان درمیان والے درمیان دے وچ جڑے پورے سال دے وچ چھوٹے صغیرے گناہ ہو جاندے فرمایا کہ ایک رمضان تو بعد دوسرا رمضان شریف کے انہاں گناہاں دا کفارہ بن جاتا معاف ہو جاندے نے انشاءاللہ رمضان دے صدقے نال۔ بڑیاں برکتاں نے اللہ تعالی اپنے دامن دی سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ بھی اس ماہ مبارک کی شان اس طرح بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے نے کہ جویں تواڈے تو پہلیاں دے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیتے سن لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا روزے دا اصل مقصود ہے کہ رضا الہی دے نال نال بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تقوی اختیار کر لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی جنہاں دا نام مبارک ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ ہے جنوں باب الریان کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس دروازے دے وچوں صرف روزے داراں کو داخل کیتا جائے گا، اگے بوا صرف کھلیا ہوے گا تے روزے داراں واسطے کھلا ہوے گا۔ فرمایا انہاں تو علاوہ روزے داراں تو علاوہ کوئی اور اس دروازے کو داخل نہیں ہوے گا، اور جب روزے دار داخل ہو جان گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیتا جائے گا۔ باب الریان دے وچوں صرف روزے داراں کو گزاریا جائے گا اور انہاں کے علاوہ اور کوئی اس دروازے کو داخل نہیں ہو سکے۔ انہاں واسطے ایک وکھرا دروازہ اللہ نے رکھا ہے، جی ایک الگ دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داراں کے واسطے رکھا ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ کی ہو جاتا ہے نا، روزے کی اہمیت کا اندازہ کی ہو جاتا ہے کہ کیڑی اللہ تعالیٰ نے بندیاں دی جڑی عبادت ہے اور بندیاں دا جڑا ایک عمل ہے روزے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے ایک وکھرا انتظام فرمایا، ایک الگ انتظام فرمایا، ایک وکھرا دروازہ انہاں واسطے رکھا ہے، منتخب فرمایا ہے کہ جدے وچوں صرف میں روزے داراں نوں عزت دے نال جنت وچ داخل فرماں گا۔ اچھی بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ جڑا بھی یہ وچ داخل ہو جائے گا، حدیث پاک دے وچ آندا ہے اس کوئے جڑا داخل ہو جائے گا انہوں کدے پیاس نہیں لگے گی، انہوں کدے بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو اے ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر زندگی دے وچ سانوں نصیب ہو رہا ہے اپنے نال بھرپور رحمتاں اور برکات لے کے، تو اس دی قدر کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دا مہمان ہے اور چنگے لوگ جڑے ہوندے نے وہ مہمان دی بڑی عزت تے بڑا احترام کرتے ہیں۔ مہمان تے بندہ کوئی آ جائے تے او دا عزت تے احترام تے دی عزت افزائی کرن لئی سانوں دا حکم ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوتا ہے۔
اور وہ مہمان کے جنہوں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرا اپنا مہینہ ہے، یہ رب کا مہینہ ہے نا، ماہ رمضان یہ رب کا مہینہ ہے، تو جنہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، تو جی اپنے مہمان کی اسی بڑی عزت پہ بڑا احترام کر رہے ہیں، رب دے مہمان کا کیڑا ادب کرنا چاہیے۔ بڑے بات نے وہ لوگ جڑے رب دے مہمان کا حیا نہیں کرتے، رب دے مہمان کا ادب نہیں کرتے، اپنے اپنا مہمان آ جائے میرے دوستو، اسی بچیاں کو بھی سمجھایا نہیں پتر انہاں دے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، بچیاں کو بھی پابند کر دینے کہ پتر مہمان ہے، میری عزت خراب ہوے گی، پتر تو اے مہمان دے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ مہمان آ کے آگے دے باقی نہیں بچے جی بچیاں کو بھی سمجھانے ہیں کہ مہمان آیا پتر دے اس واسطے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی تے رب دا مہمان آ گیا جڑا او دا احترام نہ کرے، جنہیں آزادی نال کھاندا پیا پیندا پیا، کوئی گانے پہ سندا ہے، کوئی ڈرامے پہ ویکھدا ہے، کوئی گانا پہ کردا ہے، کوئی گیتاں پہ کردا ہے، کوئی اپنے کماں دے وچ جناب نال ریاض دے وچ مشغول ہے، اور کوئی پرواہ نہیں کہ ماہ رمضان المبارک شریف آ گیا ہے تے اپنے مہمان دا ایڈا ادب کریے تے رب دے مہمان دا ہر مہمان نال ود کے احترام کرنا چاہیے جی۔ تو یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس واسطے کہ بھرپور ادب کرنا، احترام کرنا، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے اس چیز کہ تسی پتر اس دا ادب کرنا، احترام کرنا، اور جس طرح کہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ اکثر سنائی دا ہے نا کہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد عظیم ملت شاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے سن تے روزہ رکھ لیا تے دن کا وقت ہویا، جس وقت 12 بجے کا ٹائم ہویا تو انہوں نے والد صاحب جو کہ بالکل چھوٹے سن اجے بچے سن، والد صاحب انہوں نے کمرے وچ لے گئے اور کنڈی لگا کے تے فرمان لگے بیٹا فرنی دا پیالہ پیا پھرنے دا اے کھا لے، تو اللہ اکبر پھر جڑے اونچے ہوندے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں پھر شاناں بھی اونچی عطا کیتی ایویں نہیں اونچے ہو جاندے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں وسعت نظری تے وسعت قلبی بڑی عطا کیتی، اللہ والد صاحب کہن لگے پتر کھا لے، جس طرح اسی بچیاں نوں کہنے ہیں چلو بچیاں دے روزے فرض بھی نہیں، تو وہ جنوں چڑی روزہ کہندے ہیں بچیاں دا، تو وہ کہن لگے پتر تو چھوٹا ہے کھا لے، انہاں کہا جی ابا جی میرا تے روزہ ہے، اللہ کیڑا بڑا سبق ہے یار، اے سبق اپنی اولاد نوں سکھاؤ، اے پہلا سبق جڑا سب کو اپنی اولاد نوں سکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت آپ بچپن کی عمر چھوٹے سے بچے نے تے باپ نے کہا پتر 12 بجے دیہاڑی پتر کھا لو، کنڈی لگی ہے، ابا جی میرا تے روزہ ہے، تو ابا جی فرمان لگے پتر تیرا بھاویں روزہ لیکن بچیاں دے روزے انج نہیں ہوندے نے، تو کھا لے تسی کھا لو۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ نہیں ابا جی میرا تے روزہ ہے تے روزے وچ نہیں کھانا چاہیے، ابا جی کہنے لگے پتر میں کنڈی لا دیتی ہے، بچیاں دا روزہ انج نہیں ہوندا، کیڑا کوئی پیا ویندا ہے، پتر تو کھا لے۔ اعلیٰ حضرت قربان جاواں کیسا سبق کیسا درس دیتا ہے اپنی اولاد کو۔ اعلیٰ حضرت میرے والد نے کہا پتر کیڑا کوئی ویندا پیا، بچیاں دا روزہ انج نہیں ہے، تو کھا لے، سارے کو یہی نا روزہ تیرا احمد رضا دا روزہ ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا ابا جی اور بھاویں کوئی نہیں پیا ویندا، میرا رب تے پیا ویندا ہے، میرا رب تے پیا ویندا، میرا اللہ تے پیا ویندا ہے، اور بھاویں کوئی نہیں پیا ویندا، میرا اللہ تے پیا ویندا ہے۔ یہ روزہ یہ تے ساڈا عقیدہ پختہ کرتا ہے، پکا کرتا ہے، ساڈا یقین پختہ کرتا ہے کہ اللہ پیا ویندا ہے جی، اللہ اکبر۔ تو رب دا مہمان آ رہے کہ دی بھرپور عزت ادب احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ سانوں سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے تواڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نوں ایک جنگی مہم دے اوپر روانہ کیتا، سمندر دے راہ اس لشکر نے جانا سی، کشتی دے اوپر سوار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رات کے وقت سفر کر رہے سن کشتی تے، تو اچانک آواز آئی غیر دے وچوں، کسی آکھن والے نے آکھیا او کشتی آئیو اور میری گل سن کے جایا جے، میں تانوں اللہ تعالیٰ دے ایک فیصلے کو آگاہ کرنا چاہنا، اللہ دے ایک فیصلے کو میں تانوں خبردار کرنا چاہتا وا، جیڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دے واسطے فرمایا، جیڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دے واسطے فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ آواز سنی تے آپ نے اس آواز نو جدوں آواز آ رہی سی ادھر رخ کر کے آپ نے فرمایا
وہ آواز لانے والے جے کوئی دسنے تے دس کیڑا فیصلہ ہے کہ جڑا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور او دا تعلق خصوصی طور تے اللہ دی ذات دے نال ہے. اللہ اکبر. تو اس آواز دین والے نے آواز دے کے کیا انہیں کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات دے واسطے ایک فیصلہ فرمایا ہے اور میں تمہیں آگاہ پہ کرنا کہ سونے رب نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ جیڑا گرمیاں دے دنوں دے وچ ایک دن دا روزہ اللہ کریم دی رضا دے واسطے رکھے گا اللہ تعالی انہوں قیامت والے دن سراب فرما دے گا. یعنی انہوں رجا چھوڑے گا اللہ تعالی انہوں رجا چھوڑے گا انہوں سراب کر دے گا جیڑا گرمیاں دے روزے اللہ دی رضا دے واسطے رکھے گا. اچھی بولیے سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری ساڑھنا کہ وہ گرمی کے جڑی گرمی دے وچ ہے جسم دے نالوں کھال بھی رہ جائے اس گرمی دے وچ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری روزے رکھتے اللہ تے انہاں نوں خوشخبری آئی کہ جیڑا بندہ اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دی رضا واسطے کدی رضا واسطے اگے میں انشاءاللہ بھی بیان کرنا اللہ دی رضا واسطے کیونکہ کوئی عبادتاں ہوندیاں نے کسی اور مقصد واسطے بھی ہوندیاں نے طرح طرح کے مقصد ہوندے نے لوکاں دے جی. تو کئی باتیں کئی اور مقصد کے واسطے ہونے جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیتا ہے کہ انہاں دا کی ہے وبال ہوے گا. تو جڑا اللہ دی رضا کے واسطے گرمیاں دے روزے رکھے گا نا اللہ تعالی اس بندے کو قیامت والے دن سراب فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ کہنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو جاتے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی حکم ارشاد فرماؤ کوئی ایسا عمل مینوں دسو کہ یا رسول اللہ جی نے کرن دے نال اللہ تعالی دی رحمت ہو جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا عذر له. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے نو اپنے اوتے لازم کرنا ہے روزے جی کوئی شے نہیں روزے نو اپنے اوتے لازم کرنا ہے روزے جی کوئی چیز نہیں. فرماتے ہیں میں پھر عرض کی دوبارہ دوسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی ایسا عمل ارشاد فرماؤ یا رسول اللہ میری رہنمائی فرماؤ. تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا علیک بالصوم فانه لا عذر له. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لے روزے جی کوئی شے نہیں روزے جی کوئی چیز نہیں. پھر میں تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں عرض کی یا رسول اللہ مینوں کوئی چیز ارشاد فرماؤ کوئی حکم ارشاد فرماؤ رہنمائی فرماؤ میری. میرے آقا علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا علیک بالصوم فانه لا مثل له. فرمایا کہ اپنے اوتے روزے نو لازم کر لے روزے جی کوئی شے نہیں روزے جی کوئی شے نہیں. اللہ کیونکہ دیکھو نماز دے وچ نا مخاوا ہو سکتا ہے نماز دے وچ مخاوا ہو سکتا ہے حج دے وچ بھی ہو سکتا ہے بلکہ اج کل تے چوکا ہو ہی رہا جی نمازاں دے وچ بھی ہو ہی رہا اور حج دے وچ بھی باقی آباد صدقہ خیرات دے وچ بھی مخاوا ہو سکتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس دے وچ مخاوا نہیں ہو سکتا کیونکہ اندروں اندر ہے نا معاملہ سارا یہ کسی نو دکھایا نہیں جا سکتا کہ میرا روزہ ہے. اس واسطے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے اور میں ہی اس روزے کا اجر روزہ خاص میرے واسطے ہے. اور دوسرا یہ مطلب علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے اور میں ہی یہ اجر عطا فرماؤں. ایک معنی ہے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے اور میں آپ ہی یہ اجر کیونکہ اس بارے میں مخاوا نہیں ہو سکتا یہ ریاکاری نہیں ہو سکتی باقی عبادتاں وچ سارے معاملات ہو سکتے ہیں روزے وچ نہیں ہو سکتی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا مثل له کہ اپنے اوپر روزے نو لازم کر لے. فرمایا روزے دا انتظام پکڑ بے شک روزے جی کوئی عبادت نہیں روزے جی کوئی شے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنا. پھر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کریم آقا مدنی لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک شریف کے حوالے نال میری امت کو اللہ تعالی نے 5 ایسیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے. وہ فضیلتاں اللہ تعالی نے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیتیاں وہ میری برکت نال اللہ نے صرف میری امت کو ہی عطا فرمائیاں نے. 5 فضیلتاں رمضان
شریف کے حوالے نال میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف میری ہی امت نو اللہ نے عطا کیتیاں نے یا رسول اللہ او کیڑیاں فضیلتاں نے کریم رج پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی فضیلت فرمایا جڑی روزے دار دے منہ دے وچوں بو آوندی ہے اے بو میری امت دے روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی جڑی بو ہے اے بو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ مشک نالوں بھی زیادہ پسند کیتی جاندی ہے روزہ رکھنے مطلب پانی نہیں پیتا اے جناب علی منہ دے وچوں آواز آن لگ پیندی ہے بو آن لگ پیندی ہے اس بو نوں برا نہ سمجھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری برکت دے نال میری نسبت دی برکت دے نال میری امت نوں اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے میری امت دا روزے دار جڑا رب واسطے بھوکا تے پیاسا ہے اے دے منہ دے وچ جیڑی بو پیدا ہو جاندی ہے او اللہ دے نزدیک او جناب علی مشک دی خوشبو نال بھی زیادہ پسندیدہ ہے دوسرے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا میری امت دا روزے دار ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے روزے دار دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں بھی دعاواں منگدیاں نے میری امت دے روزے دار دے واسطے جن نے رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے اے تے بخشش دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں دی دعاواں منگدیاں نے اونچی بولو سبحان اللہ اے سارا برکتاں دے نسبت رسول دیاں اے میرے آقا علیہ السلام دی نسبت دیاں سارا برکتاں دے اللہ اکبر کبیرہ ہر بندے نوں جناب روزے دار دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں دعاواں کرن تیجے نمبر تے جیڑی میری نسبت نال میری امت کو روزے داراں نوں اللہ تعالی نے فضیلت عطا کی میرے آقا فرماتے ہیں ہر دن جڑا رمضان دا مہینہ ہوتا ہے ہر دن اللہ جنت نوں مزین فرماتا ہے اللہ جنت نوں آراستہ فرماتا ہے اللہ جنت نوں سجاتا ہے جنت دے پہلے بڑی سونی اونوں اللہ مزید سجا کے مزین کر کے سوار کے اللہ جنت نوں فرماتا ہے اے جنت ان قریب میرا بندہ اے دنیا دیاں مشقتاں تو جان چھڑا کے دنیا دیاں مشقتاں تو چھٹکارا حاصل کر کے ان قریب تیرے وچ پہنچن والا ہے ان قریب ہے میرا بندہ دنیا دیاں مشقتاں تو جان چھڑا کے جان چھوڑ جائے گی دنیا دی مشقتاں لیکن اے کہ رب واسطے جنہیں مشقتاں برداشت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ انہیں اتنے بھی اونچا کرے گا اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اونچا ہی ہوئے گا رب دے واسطے جنہیں مشقتاں برداشت کیتیاں اللہ اکبر ہر روز جنت کو مزین کیتا جاتا ہے ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے سواریا جاتا ہے فرمایا جاتا ہے جنت ان قریب میرا بندہ اے دنیا دی مشقتاں تکلیفاں تو چھٹکارا حاصل کر کے ان قریب تیرے وچ پہنچ جائے اللہ اکبر و کبیرہ اتنی فضیلت نسبت مصطفیٰ دی برکت نال چوتھی فضیلت اس امت نوں جڑی عطا کی گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی اے مہینہ ہوندا ہے اس مہینے دے اوندے ہی جننے سرکش شیطان ہوندے نے انہاں سارے نوں قید کر دتا جاندا ہے تے انہاں نوں پورا مہینہ نہیں کھولیا جاندا تاکہ میرے امتی آزاد ہو کے شیطان تو بچ کے خالص رب واسطے مدی عبادت کر سکے شیطان قید ہو جاندے شیطان قید ہو جاندے شیطاناں نوں قید کر لیا جاندا اس مہینے تے پورا مہینہ کھولیا نہیں جاندا شیطان ویسے دو طرح دے ہوندے نے جنہاں وچ بھی ہوندے نے انساناں وچ بھی ہوندے نے دو طرح دے ہوندے نے قرآن پاک وچ انہاں دا ذکر ہے تو بارے لے کے وہ جنہاں دے جڑے انہاں نوں اللہ تعالی نے قید کر رہا ہے کہ انساناں وچ ہوندے نے اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کرو اللہ انہاں کو محفوظ فرمائے اللہ انہاں کو بچا کے رکھے کہ جڑے جناب علی اس مہینے وچ پاک نہیں ہوندے ہیں اللہ اکبر تو یہ بھی نسبت مصطفیٰ دی برکت ہے
شیطاناں نو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پنجویں فضیلت نسبت مصطفیٰ دی برکت دے نال اے سنو توجہ فرماؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دی جدوں آخری رات ہوندی ہے، اس مہینے دی جدوں آخری رات ہوندی ہے، اللہ تعالی دی طرف اعلان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے جنہ لوگوں نے میری رضا دے واسطے روزے رکھے میں انہاں سارے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ او جڑی رات ہوندی ہے جس رات نو اے روزے داراں دے واسطے بخشش دا اللہ اعلان فرماتا ہے، یا رسول اللہ کیا او شب قدر ہوندی ہے، او شب قدر والی رات ہوندی ہے، اس رات نو اعلان کا میرے نبی فرمایا نہیں، شب قدر دی تے بڑی فضیلت ہے، شب قدر دی تے بڑی شان ہے، اے تے عام جڑی آخری رات ہوندی ہے جنوں چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات نو اعلان ہوتا ہے۔ میرے صحابہ دسو دے صحیح جدوں کوئی مزدور اپنی ٹھیک ٹھاک مزدوری کر لیتا ہے پھر وہ اجرت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ وہ پوری اجرت ملنی چاہیے۔ میرے نبی نے دس چھڑیا اے جڑے روزے دار نے اے اللہ کے مزدور نے، انہاں دی مزدوری اللہ تعالی رمضان دی آخری رات یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی انہاں دی بخشش دا تے دوزخ تو براعت دا اللہ تعالی اعلان فرما دیتا ہے۔ انہوں نے بخش چھڑی یہ بخشے یعنی یہ بخشے کی دعا کرو کہ جنہاں دی بخشش دا اعلان چاند رات میں ہو رہا ہے وہ عید والے دیہاڑے بخشش آیاں دے وچ ہی رہن، کیونکہ عید والے دن شیطان کھل جاتا ہے، پورے مہینے دی انہیں کوڑ کٹنی ہوندی ہے تے پھر مڑیاں نے بڑے بڑے پلان کیتے ہوندے نے، وہ نہیں پھر دیکھتے بھی اللہ دے بندے ایڈی محنت دے نال عبادت کیتی، ایڈی محنت دے نال روزے رکھے اور سارے اعمال کیتے، عید والے دن پھر انہوں نے روڑ دے وے تے انہوں عقل مانتے کوئی نہیں کسی نے کہنا۔ ہاں جی دیکھو نا حدیث پاک دے وچ آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں نمازی وہ جو ہی نماز پڑھ کے مسجد کا بوا باہر نہیں نکلتے انہاں دی نماز نو پاٹے پرانے کپڑے دی طرح لپیٹ کے تے انہاں دے پوچھے تے مار دے رکھ جی انہاں دے منہ تے مار دے جاندی انہاں دی نماز کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں بوئے جو جے پورے نکل دے اسی طرح جناب علی جے حدیث پاک کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی نمازی ایسے نے جنہاں 50 60 سال ہو گئے نماز پڑھنے لیکن 60 سالاں دے وچ حضور پاک کی حدیث پاک کے علامہ صاحب موجود نے کہ حضور نے فرمایا 60 سالاں دے وچ ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ 60 سالاں وچ ایک بھی قبول نہیں ہوئی، میرے نبی نے فرمایا کبھی جے سجدہ صحیح کر لیندا ہے تے رکوع صحیح نہیں کرتا، جے رکوع صحیح کر لیندا تے پھر سجدہ صحیح نہیں کرتا، یہ سجدہ صحیح کرتا ہے قیام صحیح نہیں کرتا، جلسہ نہیں کرتا، قعدہ نہیں کرتا، باقی جڑے نماز دے ارکان نے جڑے آداب نے قاعدے ارکان واجب نے انہاں دا خیال نہیں رکھتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ 60 سال بھی نمازاں پڑھدا رہے تے پھر اودی نماز قبول نہیں ہوندی ہے جی جے باہر میں جڑا خراب ہوے تے پھر نماز قبول نہیں ہوندی، تے اندروں ہی خراب ہوے اندروں ہی ساری گڑبڑ ہوے تے پھر قبول ہو کے نہیں آ گیا۔ تو اسی طرح میرے دوستو روزے دا مہینہ ہونا ہے نا تے اے 5 فضیلتاں دیکھو کتنی بڑیاں فضیلتاں کہ روزے دار دے واسطے دریا دیاں مچھلیاں بخشش دی دعا کیتی، روزے دار دے منہ دے وچوں نکلن والی جڑی بو ہے وہ بو اللہ دی بارگاہ دے وچ مشک دے نالوں بھی زیادہ پسندیدہ ہے، روزے دار دے واسطے جنت نوں مزین کیتا جا رہا ہے، اور روزے دار نے تاکہ سکون دے نال اللہ دی عبادت کر سکے او دے سکون دی خاطر اللہ تعالی شیطاناں نوں قید کر چھڑدا ہے اور پورا مہینہ انہاں نوں آزادی نہیں دتی جاندی، اور روزے دار دی اطاعت دا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ دوزخ تو آزاد کر دیتا انہوں نے اسی جنتی بنا چھڑیا وے۔ یہ ساری فضیلتاں حاصل ہو رہی ہیں لیکن یہ بھی کہ اگر انہاں بندہ سنبھال کے رکھے، اگر انہاں بندہ سنبھال کے رکھے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا، باقی اعمال کرنا یہ کرنے بھی اوکھے ہی نے، لیکن یہ بھی کہ انہاں کر کے سنبھال لینا سارے نال اوکھا کام ہے۔ کئیاں دیاں سنبھالیاں نہیں جاندیاں ہاں جی، کئیاں دے روزے نہیں سنبھالے جاندے تے کئیاں دے حج نہیں سنبھالے جاندے، تو اس واسطے میرے دوست دعا کرو کہ اللہ تعالی ایک کر کے سنبھالن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کی حدیث پاک بیان کر چکے ہوں گے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ممبر شریف دی آکھیا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آکھیا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو فرمایا آمین۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نواں عمل ارشاد کیتا جے یا رسول اللہ، پہلے سے کدی نہیں کیتا۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا اس وقت میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے دعا منگی ہے تے میں آمین آکھیا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل آمین آکھی، دعا منگی ہے میں آمین آکھیا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر جبریل دعا منگی ہے تے میں آمین آکھیا۔ انہاں وچوں ایک دعا اے سی آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل دعا منگی ہے کہ جڑا بندہ رمضان مبارک شریف دا مہینہ پائے کہ پھر او دے روزے رکھ کے اور اللہ تعالی دے کولوں بخشش دا پروانہ نہ لے لے، ادا ادب تے احترام کر کے تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت جبریل دعا پہ کرتے ہیں، اللہ دی بارگاہ تے حضور آمین پہ کہتے ہیں، وہ ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے آکھیا آمین، وہ دی بربادی دی دعا کی ہے جبریل امین نے تے آمین حضور آکھی۔ اس واسطے دا خیال رکھو، ادا دھیان رکھو ذرا۔ آخری حدیث پاک تے گل ختم۔ حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت شداد بن اوس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھڑے گیا تے وہ مصلی تے بیٹھ کے رو رہے سن، وہ مصلی تے بیٹھ کے اللہ مصلی تے رون دی توفیق عطا کرے، مصلی نماز کام ہوا تو مصلی تے بیٹھ کے رو رہے تو میں انہوں کو پوچھا اے ابو عبد الرحمن، انہوں دا ایک کنیت سی، اے ابو عبد الرحمن خیر ہے؟ مصلی تے بیٹھ کے رو رہے تو حضرت ابو عبد الرحمن یعنی حضرت شداد بن اوس کہنے لگے کہ مینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، مینوں آقا علیہ السلام دا ایک فرمان یاد آ رہا ہے۔ جی وہ کیڑا فرمان ہے؟ حضرت شداد بن اوس کہنے لگے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھے سن، آقا علیہ السلام دے چہرے تے میں نہ کچھ ناگواری دے، کچھ غصے دے، کچھ پریشانی دے آثار دیکھ کے کہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دے چہرے تے کوئی پریشانی دے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں میری امت دی فکر ستا رہی ہے، مینوں میری امت دی فکر ستا رہی ہے تے پریشان کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ ان کی فکر کی پریشانی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے وچ دو بیماریاں آ جانگیاں، دو بیماریاں پیدا ہو جانگیاں۔ یا رسول اللہ کہڑیاں؟ فرمایا ایک تے شرک اور دوجی چھپی ہوئی شہوت، چھپی ہوئی شہوت، خفیہ شہوت، یہ دو چیزاں میری امت دے وچ پیدا ہو جانگیاں تے مینوں اپنی امت دی فکر اے دی وجہ تو میں پریشان ہویا کہ پھر اس وقت میری امت دا کی بنے گا۔ یا رسول اللہ تواڈے تو بعد تواڈی امت شرک کرے گی، یہ تواڈے تو بعد شرک کرن گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے نہیں کہ کوئی چاند دی پوجا کرے، اے نہیں کہ کوئی سورج کی پوجا کرے، اے نہیں کہ بتاں دے سامنے سر سجدے وچ رکھیں گے، نہ چاند کی پوجا کریں گے، نہ سورج کی پوجا کریں گے، نہ بتاں سامنے سر سجدے وچ رکھیں گے۔ اے عمل کرن گے ریاکاری واسطے، لوکاں نوں وکھاڑ واسطے۔ یا رسول اللہ اے ریاکاری امام حاکم نے نقل کی حدیث ہے، اے ریاکاری شرک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کی ہے؟ جڑا کام بھی لوکاں نوں وکھاڑ واسطے کیتا جائے نا، بھاویں صدقہ کیتا جائے لوکاں نوں وکھاڑ واسطے، بھاویں حج کیتا جائے لوکاں نوں وکھاڑ واسطے، بھاویں نماز پڑھی جائے لوکاں نوں وکھاڑ واسطے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک ہے۔ اوے تے رب دی عبادت میں لوکاں نوں وکھاتا ہے، عجیب بات نہیں ہے جی۔ تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، عرض کی یا رسول اللہ ریاکاری شرک ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں شرک ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ خفیہ شہوت کی ہے، یہ چھپی ہوئی شہوت کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے وچ کچھ لوگ ہون گے جڑے صبح روزہ تے رکھ لین گے لیکن دیہڑی انہاں دی شہوت غالب آوے گی اور جناب علی کھان پین والیاں ون سونیاں چیزاں جدوں ویکھن گے تے برداشت نہیں کر سکن گے، صبر نہیں کر سکن گے تے روزہ توڑ دین گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں چھپی ہوئی شہوت کہ لوکاں دے شہوت غالب آ جاوے گی اور لوکی شہوت دے پیچھے لگ کے روزہ توڑ دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت دی فکر مینوں ستا ہے، میری امت دی فکر مینوں پریشان ہے۔ اس واسطے میرے دوستو روزہ بندے نوں صابر بھی بناتا ہے اور روزہ بندے نوں عابد بھی بناتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی سانوں اس ماہ مبارک اللہ دے مہمان دا صحیح طریقے دے نال ادب و احترام کرن دی